نهاكم عنه فانتهوا اذان میں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کا رسول ہیں۔ اب رسول ہونے کا کیا معنی ہے، اس سلسلے میں چند باتیں عرض کر چکا ہوں۔ پہلی بات، جو رب العالمین کا رسول ہے اس سے سچی محبت ضروری ہے۔ دوسری بات، جو رب العالمین کا رسول ہے اس رسول کی مکمل اطاعت ضروری ہے۔ تیسری بات، وہ رسول جو کچھ فرمائے حال کے حوالے سے مستقبل کے حوالے سے، ان تمام باتوں پہ یقین کرنا، پیارے پیغمبر کی تصدیق کرنا بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے مفاہیم میں سے ایک مفہوم یہ بھی ہے۔ جس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قیامت کی احوال بتلائے ہیں اور قیامت سے پہلے ہونے والے واقعات، حادثات کے بارے میں کتب احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے۔ فتنہ دجال کے حوالے سے، یاجوج و ماجوج کے حوالے سے، دابۃ الارض کے حوالے سے، اسی طرح اشراط الساعہ، یہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں، ایک ہے اشراط الساعہ الکبریٰ، ایک ہے اشراط الساعہ الصغریٰ، ایک ہے چھوٹی چھوٹی نشانیاں، ایک ہے بڑی بڑی نشانیاں۔ قیامت سے پہلے کے جتنے بھی واقعات رونما ہونے والے ہیں، حادثات رونما ہونے والے ہیں، اسی طرح قبر کے حالات ہے، برزخ کی جو حالات ہے، ان تمام باتوں پہ جن باتوں کا نبی علیہ السلام خبردار کر کے گئے ہیں، ان تمام باتوں کا تصدیق کرنا بھی ضروری ہے اس انسان کے لیے جو زبان سے یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اللہ کا رسول مانتا ہوں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ہر بات کی تصدیق کرے۔ آج ہمارا چوتھا موضوع ہے وَاجْتِنَابُ مَا نَهَا عَنْهُ وَزَجَرَ۔ جو بھی انسان پیارے پیغمبر علیہ السلام کو آخری نبی اور رسول مانتا ہے، چوتھی بات اس پر لازم ہے جن کاموں سے پیارے پیغمبر علیہ السلام روکے اسے رک جائے۔ آپ ایک طرف نبی علیہ السلام کو اللہ کا رسول بھی مانے اور جن کاموں سے پیارے پیغمبر علیہ السلام روکے، جن کاموں سے پیارے پیغمبر علیہ السلام ٹوکے، جن کاموں سے پیارے پیغمبر منع فرمائیں اور آپ منع نہ ہو جائیں، آپ رک نہ جائیں اور آپ دعویٰ یہ کریں کہ مجھے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سچی محبت ہے، میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ کا عاشق ہوں، لیکن جن کاموں سے آپ روکتے ہیں اس سے رک نہ جائے، تو وہ آدمی بھی در حقیقت پیارے پیغمبر کو اللہ کا رسول حقیقت میں مان نہیں رہا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جا بجا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ نبی دے وہ لو، جن کاموں سے نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے، الا من ابا، مگر وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو خود جانے سے انکار کر۔ سوال کیا گیا قیل ومن یأبا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا آپ کی امت میں ایسے بھی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسے لوگ بھی ہیں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ قرآن مجید میں کل 5 قل ہے، کل 5 قل ہے، لیکن مشہور کیا ہے؟ 4 قل ہے۔ وہ جو 5ویں قل ہے اس میں بہت سی باتیں ایسی ہے جو جن لوگوں نے 4 قل پہ اکتفا کر کے 4 قل کے ساتھ اپنے پیٹ بھرتے ہیں، اس 5ویں قل میں ان تمام لوگوں کے لیے پابندیاں آئی ہیں، تو لہٰذا وہ 5ویں قل کے قریب بھی جانے کی زحمت نہیں کرتے۔ وہ 5ویں قل بھی ہے قل اوحی الی انہ استمع الیک نفر من الجن، یہ سورہ جن جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی 5واں قل ہے قرآن مجید کا۔ اب اس میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کی بات ہونی چاہیے، خواہ وہ اللہ کی بات قرآن مجید کی زبانی ہو یا رسول اللہ کی زبانی ہو۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اب یہاں پہ مولوی کے لیے منگرت قصے کہانی، یہ تو اللہ کی بات ہے نہ رسول اللہ کی بات ہے، نہ یہ اللہ کی دعوت ہے نہ یہ رسول اللہ کی دعوت ہے، لہذا جب یہ قل پڑے گا تو پابند ہو جائے گا آپ صحیح بات کرنے کی، سچی اور کھری بات کرنے کی، اس میں بہت سے آپ کو اپنی اختیارات آپ کو دینا پڑے گا، ثواب دیدی اختیارات مولوی کا وہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو قل بڑی رکاوٹ بنتی ہے تو لہٰذا اس قل کے لوگ قریب نہیں جاتے ہیں۔ تو خیر اس قل کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ جو آیت ہے 5ویں قل آیت نمبر 23 میں ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ایسے لوگوں کے لیے بطور سزا، بطور ٹھکانہ قیامت کے دن آخرت میں نار جہنم، جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور ساتھ رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے کے لیے اتنی کڑی سزا کیوں ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی علیہ السلام وہی بات کرتے ہیں جو آپ کی طرف بطور وہی اوپر سے آتی ہے۔ کتنے بار ایسے ہوئے پیارے پیغمبر علیہ السلام وہی کے انتظار کرتے رہے اور آپ علیہ السلام نے اس وقت تک فیصلہ نہیں دیا جب تک آسمانوں سے وہی نہ آ جائے۔ تو نبی علیہ السلام بھی اپنی من میں جو بات آ جائے اپنی خواہش کے مطابق پیارے پیغمبر علیہ السلام گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام وہی کے مطابق بات کیا کرتے تھے۔ جب وہی آتی تھی تو پیارے پیغمبر علیہ السلام پہلی فرصت میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر پیارے پیغمبر علیہ السلام برداشت نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس معقول عذر لے کے آئے، فرمانے لگا اللہ کے حبیب انی ضریع البصر، اللہ کے حبیب میں آنکھوں سے نابینا ہوں اور میرا گھر مسجد نبوی سے دور واقع ہے اور مدینہ کے اندر مختلف قسم کی موذی جانور پھرتے ہیں، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي، اور نہ میرے گھر میں کوئی میرے ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لانے والا بھی نہیں ہے، کیا اللہ کے حبیب مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟
آپ علیہ السلام وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی علیہ السلام کی رحم، آپ علیہ السلام کی شفقت، آپ کی محبت جوش میں آتی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اجازت دی، ٹھیک ہے اگر آپ کے یہ عذر آپ کے پاس ہے تو آپ گھر میں نماز پڑھ لیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اجازت دے بیٹھے ہیں، اسی دوران جبریل امین آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ انتظار بھی نہیں کیا چلو عبداللہ ابن مکتوم کو جانے دے، چلو 2 3 4 نماز پڑھنے کے بعد پھر دوسری ملاقات میں اس کو انفارم کر دوں گا، خبر دوں گا۔ جب عبداللہ ابن مکتوم جانے لگے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بلایا، فلما ولا، پہلی فرصت میں اجازت دے دی، لیکن دوسری فرصت میں جب جانے لگے، نبی علیہ السلام کو آسمانوں سے وحی آئے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اتسمع النداء، کیا آپ تک اذان کی آواز آتی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے حبیب، اذان کی آواز میرے گھر تک پہنچتی ہے۔ قال لا اجد لك رخصہ، آپ نے فرمایا اب تیرے لیے میں رخصت نہیں پاتا، تو لہذا فعجب، اگر اذان کی آواز تو سنتا ہے، یہ عذر رکھنے کے باوجود تجھ پر لازم ہے کہ مسجد میں حاضر ہو جائے۔ آپ نے لمحہ بھر کے بھی تاخیر برداشت نہیں کی، فوراً سے پہلے وہی آتے ہی آپ نے اس کو خبر دیا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، صحابی بیان کرتے ہیں نماز سے صرف اور صرف وہ معلوم منافق پیچھے رہتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک عمل ایسا تھا جس کو اگر انسان ترک کرے اسے کافر سمجھتے تھے، وہ تھی نماز۔ اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں آدمی کو وَإِنَّ الرَّجُلَ يُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، آدمی کو 2 آدمی اٹھا کر مسجد میں لے کے آتے تھے، بیماری کی حالت میں بھی اگر وہ چلنے کی پوزیشن میں نہ ہو، لوگ 2 بندے کندھا دے کر لے آتے تھے، اور خود نبی علیہ السلام آخری ایام میں آپ علیہ السلام کے پاؤں پہ فالج ہو گئے تھے، آپ چل نہیں سکتے تھے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ اور جناب فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان دونوں کے کندھے کے سہارے پہ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، وَقَدَمَاهُ، اور آپ علیہ السلام کے پیر گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے، امت کو یہ بتلانے کے لیے یہ معاملہ کتنے نازک اور کتنا اہم ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی کتنا سنگین جرم ہے۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اسی طرح سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ حشر کی تیاری میں بھی ضروری ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جن کاموں سے پیارے پیغمبر علیہ السلام روکے اسے رکنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ النور کے اندر جو نور لینا چاہتا ہے، جو روشنی لینا چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَفَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ڈرنا چاہیے، الَّذِينَ ان لوگوں کو يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مخالفت کرتا ہے، آپ علیہ السلام کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے، آپ علیہ السلام کی احادیث کی مخالفت کرتا ہے، انہیں ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، دنیا کے اندر یہ لوگ فتنے میں مبتلا ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے دنیا میں آنے والے بہت سے فتنے،
بہت سارے فتنوں کی جو وجہ ریزن سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی ان فتنوں کا سبب ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، دنیا میں ان کو فتنے میں وہ مبتلا نہ ہو جائے، فتنے میں وہ گرفتار نہ ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا قیامت کے دن عذاب علیم میں، دردناک عذاب میں وہ مبتلا نہ ہو جائے۔ کون؟ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کاموں سے پیارے پیغمبر علیہ السلام روکے، ان میں سے بہت سے کام حرام ہیں۔ اگر پیارے پیغمبر کے روکنے کے باوجود انسان نہ رک جائے تو وہ آدمی حرام کا مرتکب ہوگا۔ بعض کام مکروہ ہے، روکا ہے لیکن سختی کے ساتھ نہیں روکا ہے، اسے مکروہ کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں۔ شرعی اصطلاح میں انسان کے جو اعمال ہیں، اعمال کے اعتبار سے فقہا نے 5 چیزوں میں تقسیم کیا۔ ایک واجب ہے جس کو کرنے کا سختی کے ساتھ حکم دیا گیا ہو، تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہو۔ اس کے بعد اس کے مقابلے میں حرام ہے جس سے رکنے کا شریعت نے سختی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ منع کیا۔ ایک مستحب ہے، کرنے کا حکم تو دیا گیا ہے، ایک سنت ہے، کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کو لازمی قرار نہیں دیا ہے۔ اب یہاں پہ عموماً نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے، آپ علیہ السلام کی جو حکم ہے، اس حکم کو لوگ کیوں نہیں مانتے؟ اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے، بیان کرنے والے یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں۔ ایک ہے فقہا کے نزدیک واجب کے مقابلے میں سنت، ایک ہے واجب کے مقابلے میں سنت۔ واجب یہ ہے جس کو آپ نے ہر حال میں کرنا ہے، واجب یہ ہے جس کو ہر حال میں آپ نے کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ہے سنت۔ سنت یہ ہے کہ اگر آدمی کرے تو اس پر ثواب ہے، نہ کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ فرض نمازوں کے علاوہ جتنی بھی سنتیں ہیں، ان سنتوں میں بعض کے نبی علیہ السلام بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں اور وتر کی نماز، یہ نبی علیہ السلام نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ حضر میں چھوڑتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی سنتیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہ سنت مؤکدہ میں سے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی سنتیں ہیں۔ اب ان سنتوں کو آدمی چھوڑے تو آدمی گناہگار نہیں ہوتا، ثواب سے محروم ہوتا ہے۔ اب یہاں سنت سے یہ معنی لیتا ہے، یہ معنی لینے کے بعد ہر سنت کے اوپر اس کو فٹ کرتا ہے، بھئی یہ تو سنت تو ہے نا۔ نہیں، یہاں جس سنت کو کرنے سے ثواب ملتا ہے، نہ کرنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے، وہ سنت ہے جو فرض اور واجب کے مقابلے میں ہے۔ ایک سنت وہ ہے جو اللہ کی نبی علیہ السلام کا قول، آپ کا فعل، آپ علیہ السلام کے سامنے کیا گیا، اس کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ جہاں پہ اب اس سنت میں سے بعض سنتوں کو چھوڑنا حرام ہے، بعض سنتوں کو چھوڑنا مکروہ ہے۔ تو لہٰذا جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، مکروہ کی ایک مثال دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اکل البصل والثوم۔ عموماً ہم اس حوالے سے احتیاط بہت کم کرتے ہیں۔ جو کچا پیاز اور تھوم کھانے کے بعد وہ مسجدوں میں نہ آئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی ان کو کھانے سے احتیاط کرے۔ اور اسی پر اگر آپ قیاس کریں، جو آدمی نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے جس سے بو آتی ہے گندی، ایک تو نشہ آور چیزیں کھانا، یہ انسان خودکشی ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خودکشی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے یک مشت خودکشی کرنا، مکمل پہلی فرصت میں، ایک ہی فرصت میں خودکشی کر لینا۔ ایک ہے آپ جو ہے قسطوار خودکشی کرنا، ایک ہے قسطوں میں خودکشی کرنا۔ ایک ہے آپ یک مشت آپ پیمنٹ دیتا ہے، ایک آپ جو ہے نا انسٹالمنٹ کی بنیاد پہ آپ کیا کر دیتا ہے جی، پیمنٹ دیتا ہے۔
دونوں کیا ہے، آپ نے دونوں صورتوں میں پیمنٹ آپ نے کرنا ہی ہے، دینا ہی ہے۔ اب ایک خودکشی ہے یک مشت خودکشی، آدمی اوپر سے چھلانگ مارتا ہے، اپنے آپ کو زہر کھاتا ہے یا اپنے سینے پہ چھری پھیرتا ہے، تو یہ کیا ہے جی، یک مشت خودکشی۔ ایک خودکشی ہے قسطوں پہ خودکشی، تو ان میں جو نشاور جو چیزیں ہیں وہ قسطوں کی خودکشی ہے، کیونکہ نشاور چیزیں بنانے والی کمپنیاں بھی کہتی ہے کہ یہ فلانا فلانا بیماری کے باعث بن سکتے ہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کچا پیاز اور تھوم کھایا ہے وہ مسجد میں نہ آئے۔ کیا مطلب ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس سے بو آتی ہے، اور جو اس کے ساتھ نماز پڑھنے والے نمازی ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور ساتھ جو فرشتے آتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہی جو پیاز اور تھوم جو کھانے کے بعد اگر کہ ایک آدمی نماز سے بالکل نماز میں مسجد میں نہ جانے کے لیے کھائیں تو یہ حرام ہے۔ اس نیت سے کہتے ہیں یار منع کیا گیا ہے حدیث میں کہ تھوم اور کچے پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے، تو مجھے شریعت کی طور شریعت مجھے اجازت دے رہی ہے کھانے کی وجہ سے میں مسجد میں نہ جاؤں۔ اگر وہ اس نیت سے کہا ہے کیا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس نیت سے کھاتا ہے کہ اسے نماز کے لیے جانا ہے لیکن نماز کے قریب وہ کھائے تو یہ مکروہ عمل ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ تو لہٰذا اس کے ضمن میں نشاور چیزیں جو لوگ استعمال کر کے آتے ہیں، خصوصاً سگریٹ پی کے آتے ہیں، ان سے عجیب سی بو آتی ہے، وہ بھی اسی تھوم اور پیاز کے حکم میں ہی آتے ہیں۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اکل البصل والثوم فلا يقربن مسجدنا، جو یہ چیزیں کھائیں وہ ہمارے مسجد کے قریب نہ آئیں۔ فإن الملائکۃ تتعزى مما يتعزى منه بنو آدم، فرماتے یقیناً فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے۔ فإذا أكله على سبيل التهرب من صلاة الجماعة فهو محرم، جو پیاز اور تھوم کو فرض نماز سے بھاگنے کے لیے کھائے فهو محرم اذا أكله، اس صورت میں اس کو کچے پیاز اور تھوم کو مسجد سے بھاگنے کے لیے، نماز میں حاضر نہ ہونے کے لیے، جواز پیدا کرنے کے لیے کوئی کھاتا ہے تو یہ کیا ہے، حرام ہے۔ وَإِذَا أَكَلَهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ بِقَلِيلٍ فَهُوَ مَكْرُوهٌ خَشْيَةَ أَن يَكُونَ سَبَبًا فِي تَأَخُّرِ الصَّلَاةِ، اور اگر نماز کے قریب اگر یہ کھائیں تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ وہ اس کی بو ختم کرنے میں نماز سے لیٹ نہ ہو جائے۔ وَإِذَا أَكَلَهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ غَيْرِ ذَلِكَ غَيْرَ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ خَشْيَةَ أَن يُؤْذِي الْآخَرِينَ، اگر عام روٹین میں اگر یہ نہ کھائیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ دوسرے لوگ اس سے تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ تو پیارے پیغمبر، تو عرض میں یہ کر رہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا معنوں میں سے معنی کیا ہے، وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، جن کاموں سے پیارے پیغمبر علیہ السلام روکے اس سے رک جانا بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے تقاضوں میں ایک تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ان تقاضوں کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔